رات کے تاریک پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ جو چیز تہجد میں بھی مانگنے سے نہ ملے تو سمجھ جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو ہی اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے، ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہیں تہجد کیا دلا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، تو بس پھر اس پر بھروسہ رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں، صبر رکھو، بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ جب ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے، پریشان مت ہونا، وہ سبب وہاں سے بنائے گا جس کا خیال تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ وہ اس خواہش کو دعا کا حصہ نہیں بناتا جسے اس نے پورا نہ کرنا ہو۔ مایوس مت ہوں، اب قبولیت تمہارا انعام ہے۔ دعائیں تو پہلے ہی بہت تمہاری قبول کر چکا ہے۔ جس صحیح وقت کا انتظار ہے، ڈرو نہیں، اب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اور اس کے کن کا انتظار کرو، یہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ جب یقین اللہ رب العزت پر ہو تو تقدیر تو کیا، مقدر بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں تمہاری دعا مانگنے سے پہلے ہی تمہارے مقدر کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ انہیں وقتی طور پر تم سے اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم ان چیزوں کو مانگتے مانگتے اللہ کے قریب آ سکو۔ وہ جو اب دے گا اور تمہاری آنکھیں خوشی سے روئیں گی، تمہارا خواب تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہو جائے گا اور تم اس کی رحمت اور توفیق پر حیران رہ جاؤ گے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ نہ بھی ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائیں تب بھی، قبول نہ ہوں تب بھی۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ایک دن جواب ضرور آتا ہے۔ جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور آتا ہے۔ اور دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اللہ سے ہر بات منوائی جا سکتی ہے، پھر وہ معاملہ نصیب کا ہو، قصہ ماضی کا ہو، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صفت میں ہوتی ہیں، وہ صفت جسے اللہ نے سب سے پہلے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ اے میرے مولا، تیرے بندے ابھی بھی تیرے اس معجزے کے انتظار میں بہت ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، جس معجزے کی تکمیل کے لیے تو نے انہیں تہجد کا سجدہ نصیب فرمایا ہے۔ ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دے، آمین۔ اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں،
لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ عاجزی والے، تڑپ والے اللہ سے آنسوؤں کا تعلق بنائیں۔ آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیں۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت جلد آنسو پونچھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ کیا جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل سکتا ہے ہماری دعائیں نہیں قبول کر سکتا؟ معجزے کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہمیں اللہ پاک سے بات کرنے کا سلیقہ آ جائے تو اللہ پاک ہمیں جواب ضرور دیتا ہے، اور جو ہمارے دل میں ہو اللہ پاک سے رو رو کر مانگیں تو اللہ پاک ضرور عطا کرے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔